اونٹنی ظاہر ہوئی، اونٹنی برآمد ہوئی اور اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اب ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ ایک ایسی اونٹنی تھی جس کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 73۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَإِلَىٰ اور کی طرف، سمودا سمود، اخاہم ان کے بھائی، صالحا صالح علیہ السلام، قال آپ نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارا، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، قد بے شک، جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ یہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فذروہا پس چھوڑ دو اس کو، تأکل کھاتی پھرے، فی میں ارض اللہ اللہ کی زمین، ولا تمسوہا اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے، بسوء برائی سے، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے ماقبل آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع فرمایا ہے۔ اللہ پاک یہاں بتا رہا ہے کہ مختلف قوموں کی طرف مختلف عظیم الشان پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر تبلیغ کی، ان کی تبلیغی کاوشیں کتنی جاندار تھیں، کس قدر مؤثر تھیں، ان کی تبلیغ کا انداز کتنا ایفیکٹو تھا، اور قوموں نے کس انداز سے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کی تبلیغ کا اور پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا، اور دلائل کو ماننے سے وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے روح گردانی کی۔ ابھی ہم جو آیہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں، یہاں بھی اللہ کریم اسی ذکر کو ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کی برادری کے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی، یعنی اس سے پہلے جو ذکر ہوا وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بات اچھی طرح آپ نے ذہن نشین فرما لی ہوگی کہ یہاں اخاہم کا جو معنی ہے ان کے بھائی، یہ برادری کے معنی میں ہے، اور تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے۔ ان کے بھائی یعنی حضرت ہود کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ تمہارا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا دو ٹوک انداز میں پیغام یہی رہا، اور وہ پیغام یہ رہا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے اندر توحید بھی آ گئی اور اس کے اندر شرک کی نفی بھی آ گئی،
یعنی توحید کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ تم کار بند رہو کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت بجا لاؤ، اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یا بندگی بجا نہ لاؤ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔ اب یہ دلیل کیا تھی؟ انبیاء کرام نے اپنی قوم کو اس بات پر یقین دلانے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں، اپنی نبوت، اپنی رسالت کی صداقت پر یقین دلانے کے لیے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ معجزات پیش کیے، مختلف معجزات، مختلف ایسے محیر العقول واقعات کہ جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل ان کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر ہوتی ہے۔ یہاں بھی جو روشن دلیل دکھائی گئی، ایک شخص ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں سے ایک شخص ہوا جس کا نام ہے جندع بن عمر۔ اب آپ اس کو جندع یا جندع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جندع بن عمر، اس شخص نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس چٹان سے آپ ایک اونٹنی کو برآمد کریں گے اور وہ اونٹنی حاملہ ہونی چاہیے اور پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو جنے گی، یہ اس نے ایک فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پوری کر دی اور اس چٹان میں سے، اس پہاڑی میں سے اونٹنی ظاہر ہوئی، اونٹنی برآمد ہوئی اور اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اب ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ ایک ایسی اونٹنی تھی جس کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، یعنی یہ کسی جفتی کے عمل میں پیدا نہیں ہوئی، مذکر اور مؤنث کے عمل کے بغیر، نر اور مادہ کے عمل کے بغیر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور محض اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ جندع بن عمر یہ اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، چند اور لوگ بھی ایمان لائے۔ آگے اس کی تفصیل مزید آئے گی آپ کے سامنے، بس ابھی ایک بات اتنی سن لیجئے کہ یہ اونٹنی ایک امتیازی شان کی اونٹنی تھی۔ ایک دن یہ پانی پیتی تھی اور جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن قوم کے پاس، قبیلے کے پاس، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے پاس پانی پینے کے لیے ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ پورے قبیلے کو جو پانی کافی ہوتا تھا، یہ اکیلی اونٹنی وہ پانی پی جاتی تھی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا کہ تم نے اس اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا، اس اونٹنی کو ستانا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی بری نیت کے ساتھ، کسی برے ارادے کے ساتھ تم نے اسے چھونا تک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آگے آیت کے اندر لفظ آ رہا ہے، ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، ایک دن یہ پانی پیتی اور دوسرے دن قوم پانی پیتی، اس طرح ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا اور ایک دن قوم کا ہوتا تھا، یوں باریاں مقرر ہو چکی تھی۔ اور اللہ پاک نے اس اونٹنی کو اس شان کے ساتھ پیدا فرمایا کہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی محض دعا کے ذریعے ایک چٹان میں سے، ایک بالکل بند چٹان میں سے یہ اونٹنی باہر آئی تھی، جہاں اونٹنی کے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ تھا اور اس اونٹنی کو یہ شان بھی عطا کی گئی کہ اس اونٹنی کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حالانکہ تمام جانور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کر رکھے ہیں۔ کوئی ایسا جانور تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو، یا اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو اور باقی تمام اونٹنیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کیا ہو۔ یہاں یہ نسبت، ٹوٹل نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی کہ یہ کسی اور سبب سے بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس اونٹنی کے پیدا ہونے میں کوئی سبب، کوئی ظاہری سبب بھی کار فرما رہی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، پیغمبر کی دعا سے یہ اونٹنی تخلیق کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔
اور اس اونٹنی کو سیدھا اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ گھر اللہ کا گھر ہے، حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ رہتا تو نہیں ہے، محض اس کمرے کو، اس خانہ کعبہ کو، اس چار دیواری کو، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ایسے ہی یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو کی گئی ہے وہ اس کے شرف کو، اس کی بلندی کو، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ آگے دیکھیے گا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، لَکُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے یعنی تمہارے ایمان لانے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، پس اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، یعنی کوئی اس اونٹنی کو روک نہیں سکتا، کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر پابندی عائد نہیں کر سکتا، جہاں چاہے اللہ کی زمین سے کھائے اور چرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرما دیا، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، کسی برے ارادے سے، کسی بری نیت سے تم نے اسے چھونا تک نہیں ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ اس اونٹنی کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے، چند گنتی کے چند لوگ ایمان لائے، اور زیادہ تر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، یعنی انہوں نے اونٹنی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی، دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور اس اونٹنی کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، اگلی آیتوں کے اندر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اگلی کلاس کے اندر بقیہ واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 کے ساتھ کلاس اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔